फलूजा नाइजीरिया, अमेरिका और नाइजीरिया की अफवाज के हाथों दाइश आईसिस के दूसरे कमांडर अबू बिलाल अल-मनूकी का कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक काबिल जिक्र कामयाबी है। उसके बावजूद झील चौट बेसन का मुशाहिदा करने वाले तज्जियाकारों के लिए ये इस बात पर रोशनी डालता है कि खित्ते में किस कदर मुस्तकिल और पेचीदा अदम तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। बोर्नो रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला एक नाइजीरियन शहरी अल-मनूकी दुनिया के सबसे ज्यादा फाल्स मुसल्लह ग्रुप थिएटर के मरकज में चौट झील के करीब एक कंपाउंड से काम कर रहा था। लाइन शगाफ है, लेकिन मेहराब अब्दुल्ला ज़ादा की आवाज़ साफ है और हालात को देखते हुए हैरत अंगेज़ तौर पर मुस्तहकम है। वो मगरबी ईरान में सजाए मौत पर है। वो जल्दी से बोलता है जैसे वक्त ख़त्म हो रहा हो और उसका पैगाम मायूस कुन है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा कि ड्रोन हमले से इतवार को इसके न्यूक्लियर पावर स्टेशन के करीब आग भड़क उठी और इस वाक़े को ख़तरनाक इजाफा करार दिया। हुकाम हड़ताल के ज़रिए की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क की वजारत दिफा ने कहा कि 3 ड्रोन मगरबी सरहदी सम से मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिल हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि घड़ी टुक रही है क्योंकि जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात तुकल का शिकार हैं। उन्होंने अपने ट्रस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, वो बेहतर तौर पर आगे बढ़ी तेज या उनमें कुछ बाकी नहीं रहेगा, वक्त जोहर का है। पिछली 3 दहाइयों से चीन घरों के मालकान की एक कौम रहा है जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत को मालकान की एक पूरा कर रहा है। 1990 की दहाई में फलाही हाउसिंग पॉलिसी के जवाल और हतमी साइन लिया है। हुकूमती मनसूबाबंदी ने गहरे सकाफसिंग पॉलिसी के जवाल और हतमी खात्मे के बाद से हुकूमती मनसूबाबंदी उसूलों के साथ हम आहंगी पैदा कर दी है ताकि मगरब में नजी मुल्कियत की एक ऐसी सतह पैदा की जा सके जो नाकाबिल तस्खीर हो। रियासत हाय मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने मुल्क की 250वें सालगिरह के तौर पर वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में 9 घंटे की दुहाइया तकरीब का एहतमाम किया है। इतवार की तकरीब का नाम था 250 दुआ, तारीफ़ और थैंक्स गिविंग की कौमी जुबली और ये मशरक़ी अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 13:00 से 22:00 GMT तक हुआ। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के सिलसिले में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल के हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी के बावजूद इतवार को होने वाले हमलों में तायर फेल से तायर दीबा, इज़ारिया और जेबचट की म्यूनिसिपलिटी शामिल थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी धमकियों का इयादा किया है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा के खात्मे के लिए मुज़ाकरात बदस्तूर नाकाम हो रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इतवार की सुबह की एक पोस्ट में ट्रंप ने खबरदार किया कि अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की नई लहर शुरू होने से पहले वक्त बहुत कम है। ब्लूमबर्ग के मार्क गोरमीन के मुताबिक जब एप्पल जून में वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में सरी के एक नए वर्जन की नकाब पाठ्यक्रम से लगेंगे। सीरी के दोबारा लॉन्च को बड़े पैमाने पर एप्पल मसनूई जहानत में सीरी के दोबारा काम करने के बड़े मौके के तौर पर देखा जाता है, अपनी मुताबिकत को दोबारा कायम करने के बड़े मौके के तौर पर देखा जाता है। गोरमन ने कहा कि इस कोशिश के एक हिस्से बहस करेंगे कि वो ज़्यादातर दीगर AI कंपनियों के मुकाबले में ज़्यादा राजदारी के लिए दोस्ताना अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। मेक्सिको की रियासत प्यूबला की हुकूमत ने तहवीज़ शहर में सुबह सवेरे फायरिंग के वाक़े में 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। इतवार को रियासती हुकूमत ने मुतासरीन की शनाख्त 6 मर्द, 3 ख़वातीन और 1 नाबालिग के तौर पर की, हालांकि कोई नाम नहीं बताए गए। ये एक आलमी सेहत का बुरहान है, वबाई मरज़ नहीं, लेकिन आलमी इदारा सेहत खबरदार कर रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और हमसाया मुल्क युगंडा में एबोला की वबा अब तक की दरियाफ़त से कहीं ज़्यादा हो सकती है। एलोन मस्क और ओपन AI के वकला ने उस हफ्ते अपने इख्तितामी दलाइल दिए और अब ये फैसला करने वाले जजों पर मुनहसर है कि आया ओपन AI ने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये कदरे ज़्यादा मुनाफे बख्श तंजीम में तब्दील हो गई है। लेकिन जैसा कि क्रिस्टन कोरुसी शान ओकेन और क्रिस्टन कोरुसी शो मैंने टी के आखिरी दिनों में एक बड़ा मौजू ये था कि आया ओपन AI के CEO सैम ऑल्ट्समैन काबिल एतमाद हैं। मिसाल के तौर पर मस्क के वकील स्टीव मोलो ने ऑल्ट्समैन को इस बारे में ग्रिल किया कि आया उसने कांग्रेस के दौरान बयानात की सच्चाई की जांच की थी। पीरू के इंतखाबी हुकाम ने तस्दीक की है कि दाएं बाजू के उम्मीदवार कीको फुजिमोरी का मुकाबला बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कौन के सदारती रकन रॉबर्टो सांचेज से होगा। कांग्रेस के रकम मरहले में वोटिंग इंतशार के बाद पीरू की नेशनल जेवरी ऑफ इलेक्शंस तस्दीक की
نے اتوار کو ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے نتائج کی تصدیق کی۔ فوج جمہوری 17% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر رہے، ان کے بعد سانچیز 12% کے ساتھ تھے۔ کوئٹہ بلوچستان حکومت نے اتوار کو صوبے بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈان کو دستیاب ایک نوٹیفیکیشن میں صوبائی حکومت نے 30 دنوں کے لیے صوبے بھر میں دھرنوں، جلوسوں یا ریلیوں سمیت 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی، جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم ثالث کے طور پر پاکستان کے ابھرنے کو ہماری تاریخ کا ایک چمکدار لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ملک کے امیج میں تبدیلی کا صحرا سیاسی اور فوجی شراکت داری کے سر ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ریمارک دی سنڈے ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہے، جب اسلام آباد امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی اور صدر سرجیو ماتاریلا نے شمالی شہر موڈینا کی مرکزی شاپنگ اسٹریٹ پر کاروں سے ٹکرانے اور چاقو سے حملے کے متاثرین کی عیادت کی۔ ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق تقریباً 4:30 بجے 14:30 GMT ایک 31 سالہ شخص جس کی شناخت سلیم القدری کے نام سے کی گئی تھی، شہر کے وسط تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو مارا۔ فرانس میں ایک پروسیکیوٹر نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی ملک آن جہانی امریکی جنسی جیفری ایپسٹین کے نیٹ ورک کی تحقیقات میں تقریباً 10 نئے مشتبہ متاثرین سامنے آئے ہیں۔ RTL براڈ کاسٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیرس کے پبلک پروسیکیوٹر لارڈ بیچرو نے اتوار کو کہا کہ تقریباً 20 مشتبہ متاثرین نے فروری میں ممکنہ متاثرین سے بات کرنے پر زور دینے کے بعد خود کو پہچانا تھا۔ پاکستان نے اتوار کے روز ثالثی کی مستقل عدالت سی کے ایک ضمنی ایوارڈ پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا کہ اس نے کہا کہ اس نے دریائے سندھ کے مغربی دریاؤں پر ہندوستان کی آبی کنٹرول کی صلاحیت پر کافی حدی رکھنے والے سندھ آبی معاہدے کے اسلام آباد کے موقف کی توثیق کی۔ یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ تالاب سے متعلق ہے، ایک تکنیکی اصطلاح جس میں پانی کے زیادہ سے زیادہ حجم کو ذخائر میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ اور کیشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ سے متعلق ڈیزائن تنازعات سے پیدا ہونے والی سندھ واٹر ٹریٹی کی کارروائی میں حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں دیر البلاح میں 3 اور خان یونس اور بیت لاہیہ میں دیگر شامل ہیں۔ غزہ شہر سے رپورٹنگ کرتے ہوئے الجزیرہ کے ہند خطری کے مطابق اتوار کے روز دیر البلاح کے مرکزی شہر پر ہونے والے حملے میں ایک کمیونٹی کچن کو نشانہ بنایا گیا اور تینوں متاثرین خیراتی کارکن تھے۔ کا آغاز کا سیزن ایک بار پھر آ گیا ہے اور اس سال کم از کم 1-2 مقررین نے دریافت کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے بننے والے مستقبل کے بارے میں فارغ التحصیل طلباء کو پرجوش کرنا مشکل ہے۔ پچھلے ہفتے ریل اسٹیٹ فرم ساوسٹوک ڈویلپمنٹ کمپنی کی ایک ایگزیکٹو گلوریا کالفیلڈ نے یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں ایک تقریر کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ ہم گہری تبدیلی کے دور میں رہ رہے ہیں جو پرجوش اور ڈراؤنگ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہیگ میں ثالثی کی مستقل عدالت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سندھ آبی معاہدہ IW مکمل طور پر نافذ العمل ہے اور اسے پاکستان یا بھارت اکیلے کام کرنے سے روک یا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے تازہ طے فیصلے میں نے معاہدے کی درستگی کے بارے میں اپنے سابقہ نتائج کو برقرار رکھا، اس بات پر زور دیا کہ دریائے سندھ کے نظام کو چلانے والی قانونی حکومت دونوں ممالک پر لاگو ہوتی رہتی ہے۔ 10 جولائی 2026 کو لاگو ہونے والا ایک نیا امریکی امیگریشن اصول H-1 اور گرین کارڈ کے کاغذی کاپی پر دستخطی غلطیوں کے لیے تیزی سے داؤ پر لگا دے گا، جس سے درخواست دہندگان کو ہزاروں ڈالرز اور یہاں تک کہ ان کی امیگریشن کی حیثیت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز USCIS نے غلط دستخطوں پر امیگریشن بینفٹ کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر نئے اختیارات بنائے ہیں اور بہت سے معاملات میں درخواست کے مسترد ہونے پر بھی فائلنگ فیس اپنے پاس رکھیں۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل تمام مویشی منڈیوں میں مقررہ داخلہ فیس نافذ کر دی ہے۔ بڑے جانوروں کے لیے 4,000 روپے اور چھوٹے جانوروں کے لیے 3,000 روپے مقرر کیے گئے۔ حکام نے کہا کہ جو بھی تاجروں سے منظور شدہ رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک شخص کو مویشی فروش سے زائد کرایہ وصول کرنے پر پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔
کینیڈا کے حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ 4 میں سے ایک کینیڈین جو کروز جہاز سے گھر واپس آیا تھا جہاں ہنٹا وائرس کی وبا پھیلی تھی، اس وائرس کے لیے مثبت بلڈ ٹیسٹ کا نتیجہ موصول ہوا تھا۔ برٹش کولمبیا صوبے کے پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا کہ کیس کی تصدیق کے لیے ونیپیگ میں نیشنل مائکرو بایولوجی لیب کے نتائج ہفتے کے آخر میں آنے کی توقع ہے۔ پہلی بار فٹ بال کے عظیم ترین اسٹیج پر اپنا قومی ترانہ سننے کے 8 سال بعد پاناما کو 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں قومی فخر کے اضافے کو دوبارہ زندہ کا موقع ملے گا۔ ایک چیلنجنگ اہلیت کو دوبارہ کو نیویگیٹ کرنے کے بعد وہ ٹورنامنٹ میں وسطی امریکہ کی سب سے اونچے درجے کی ٹیم کے طور پر واپس آتے ہیں، خود کو آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ تائیوان کے صدر کا کہنا ہے کہ اس جزیرے پر اپنی جمہوریت اور خود مختاری ترک کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، جبکہ چین اور امریکہ کے درمیان خود مختار علاقے کی بات چیت کے اہم نکات میں سے ایک تھا۔ لیم لائی چنگ تے نے اتوار کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، تائیوان تنازعات کو بھڑکانے یا بڑھاوا نہیں دے گا، لیکن وہ اپنی قومی خود مختاری اور وقار یا اپنی جمہوری اور آزادانہ طرز زندگی کو بھی دباؤ میں نہیں چھوڑے گا۔ نیو یارک سٹی USA ہر مئی میں گھڑی کے کام کی طرح جلد ہی کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے کالج کے گریجویٹ ٹوپیوں اور گاؤنز میں نیو یارک شہر کے واشنگٹن اسکوائر پارک میں داخل ہوتے ہیں، خاص طور پر جامنی رنگ میں قریبی نیو یارک یونیورسٹی کے اسکول کا رنگ۔ تصویروں کے لیے زیادہ تر 20 کچھ ایک سمندر جمع ہوتا ہے جو اس لمحے کو نشان زد کرتا ہے جب کالج کی زندگی کی پیشین گوئی قریب آتی ہے اور نئے گریجویٹس کو آگے کیا ہونے کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جولی پٹیل، جنہوں نے حال ہی میں صحت عامہ میں ماسٹر کی ڈگری مکمل کی ہے، ان گریجویٹس میں سے ایک تھیں، لیکن ملازمت کے سخت بازار نے گریجویشن کی تقریب کی خوشی کو کم کر دیا ہے۔ ٹیک کرنچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیر تھے۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے موو کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ نقل و حمل میں ایک تھیم ابھر رہا ہے اور واقعی ہر صنعت دوسروں کے نقصان پر کچھ لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا کر رہا ہے۔ یکم ذی الحج 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی روایت حلال کمیٹی نے کچھ دیر پہلے اعلان کیا تھا۔ اس سے مزید تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ 10 ذی الحج 1447 ہجری یعنی 27 مئی 2026 بروز بدھ کو منائی جائے گی۔ دارالحکومت نے G11 میں خواتین انٹرپرائز مارکیٹ کا آغاز کیا ہے۔ MNA اور پارلیمانی سیکرٹری فرحہ ناز اکبر نے ایک تقریب میں اس سہولت کرتا ایک تقریب میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد اور جازکیش کے اشتراک سے کیا تھا۔ مارکیٹ پلیس پہل پاکستان کے کاروباری شعبے میں صنفی تفاوت کا جواب دیتی ہے، جہاں مردوں کے لیے 21% کے مقابلے خواتین کاروباری اداروں میں صرف 1% ہیں۔ یہ سہولت مکمل طور پر کیش لیس لین دین پر چلتی ہے، جو خواتین کاروباری مالکان کو رسمی مالیاتی نظام میں ضم کرنے اور ان کی ڈیجیٹل خواندگی کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔